بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھنے کا ارادہ کر کے سوئے، وقت پر آنکھیں کھل جائے گی۔ سانگ زیادہ پھولتا ہے تو ہر کھانے میں نمک کا استعمال کم کریں۔ انڈے کی زردی یاداشت کو تیز کرتی ہیں۔ 3 چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، کبھی نہیں پچھتائے گی۔ راز، زبان اور حیا۔ جو عورت ہاتھ اور پاؤں کالے ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، وہ تقریباً ہفتے میں 1 بار بیبی آئل سے اچھی طرح ہاتھ اور پاؤں کا مساج کریں۔ اس سے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ وزن بڑھنے لگے تو چکترو استعمال کریں۔ چند دنوں میں وزن خاطر خواہ کمی آ جائے گی۔ انڈے کو ابالنے کے فوراً بعد اس کو ٹھنڈا پانی میں ڈال کر اس کا چھلکا آسانی سے اتر جائے گا۔ گوبھی کی پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا اور دوا بھی ہے۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہو تو دونوں پاؤں کے ناخنوں کو 3 منٹ تک آرام سے دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ 3 منٹ میں تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ اگر شوگر کی مریض ہر پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی پینے کو اپنا عادت بنا لے تو اس کا شوگر لیول ٹھیک رہے گا۔ ہفتے میں 1 بار بالوں کو جڑوں میں پیاز کا پانی لگائیں اور 1 مرتبہ انڈے کی زردی کا ماسک لگائیں۔ نئے بال لمبے گھنے ہو جائیں گے۔ 10 دن تک 1 پیالے انگور کے رس کے اندر 1 چمچ شہد ڈال کر پینے سے انشاءاللہ لیکورا کا بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ زیور پہننے سے کان کا دن۔ اس کے لیے جب بھی مصنوعی زیور پہننے ہو تو اس کو پہننے سے پہلے کانوں پر تھوڑی سی ویزلین پیٹرول جیل لگا لیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ بہت ہی زور سے چھینک آتی ہے تو آپ اپنی پہلی کو فریکچر کر سکتے ہیں۔ نہانے سے پہلے بالوں میں سرسوں کی تیل کی مالش کر لیا کریں۔ اس سے آپ کی بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جو اور چنے کا آٹا مکس کر کے شوگر والے مریض کو اس سے روٹی بنا کر کھلائیں۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ سری پائی اور ماغز کھانے سے جسم کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ کیلے کا استعمال کرنے سے کینسر جیسی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا لو۔ چہرے پر کیل مہاسے نہیں آئیں گے۔ کریلے کی خوشبو روزانہ سونگھ لینے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹی مکھی کا شہد 1 قطرہ آنکھوں میں ڈالنے سے بینائی تیز ہو جائے گی۔ پیشاب کو 10 گھنٹے سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی کا پھٹنے کا خطرہ ہے۔ چھوٹے قد سے پریشان افراد کے لیے نسخہ گھر میں کچھ بھی بنائیں۔ بونس کا جڑ سپو پیک یا 2 چٹکی دال چینی ڈال دے۔ انشاءاللہ قد بونس کی طرح تیزی سے بڑھنے لگے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھانے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے
لوگ اسے ہی پتھر مارتے ہیں۔ دھنیا کی چٹنی بنا کر کھا لو، آپ کو کبھی پیٹ کا درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر نیند بہت زیادہ آتی ہو تو ادرک کو پانی میں ملا کر پی لیا کرو۔ تازہ سیب کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ لوز موشن کا مسئلہ ہو تو کیلا اور دہی ملا کر کھا لو۔ دن میں اٹھ کر گلاس پانی پیے، اس سے جسمانی طور پر فٹ رہیں گے۔ زیتون کا تیل ہے جو انسانی جسم میں جا کر چربی میں تبدیل نہیں ہوتا اور موٹاپے کے لیے کمال کی چیز ہے۔ سر کی بال درمیان والی جگہ پر 2 منٹ دبانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا اور آپ سکون محسوس کرتے ہیں۔ نظر تیز کرنا ہے، 4 بادام چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجیے، اور اسے کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پیے۔ نگاہیں تیز ہو جائے گی۔ سرسوں کے تیل کی چند قطرے آنکھوں پر لگا کر ہر روز رات کو سوتے وقت مالش کریں۔ اسی طرح نہ تو نظر کمزور ہوگی اور نہ کبھی آنکھوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ کمر کا درد جاتا ہو تو رات کے وقت کمر پر روغن بادام خالص لے کر مالش کریں۔ چند روز مسلسل ایسا کرنے سے یہ عرض دور ہو جائے گی۔ پیشاب کی جلن ہو یا پیشاب روک کر آتا ہو تو خالص دودھ 1 پاؤ لیں، اس میں 3 سے 4 قطرے کلونجی کا تیل اور 1 چمچ خالص شہد ملا کر مریض کو پلا دیں۔ اگر شوگر کی مریض اور پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی پی لیں تو اس کا شوگر لیول ٹھیک رہے گا۔ نہانے سے پہلے بالوں میں سرسوں کی تیل کی مالش کر لیا کرو، اس سے آپ کی بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم دودھ پی لیں، اس سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ بدہضمی اور معدے کی بیماریوں سے بچنا ہے تو گانا چبا کر کھا لیا کرو۔ سونے سے قبل کھجوریں کھا لینے سے پیشاب میں رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ دن کے وقت اگر 1 کچا پیاز کھا لیا جائے تو اس سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بہترین ہو جاتی ہے۔